پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی، گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں جلدی ڈھکنا کھولا، بوتل منہ سے گھٹا گھٹ پینے لگ گیا۔ پانی کے ذائقے میں ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں نورپور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اترا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھی، کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف خو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام احمد ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا، اسی سلسلے میں نورپور پہنچا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ رہائش گاہ میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرے انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی، اس کا بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگ گیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ایولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے چلی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو، تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرا دیا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کے مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں جیسا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ او میرے خدا! اچانک میرے منہ سے نکلا، آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دلی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا۔
میں نے آوازیں دیکھ کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ساری بھاگ دوڑوں میں تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیرو کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا، گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میں دوسری طرف ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں جلدی ڈھکنا کھولا، بوتل منہ سے گھٹا گھٹ پینے لگ گیا۔ پانی کے ذائقے میں ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی دیکھی تو مجھے فوراً قے آ گئی۔ بوتل میں لہردار گاڑھا خون تھا۔ میں کھانستے ہوئے زور لگا کر پھینک کے سارا خون باہر نکلا، اور بوڑھے کو غصے سے دیکھا جو میری کیفے دیکھ کر خے لگا رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرا اوسان خطا ہو گیا۔ منہ میں صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی میری جان نکالے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سم کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے ہٹی پڑی تھی۔ آٹے تھا جھاڑی میں ٹانگوں لگ لگ کر زخمی کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گھڑے نما چیز میں جا گرا، اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہ لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کرتا تھا زور تو چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسے تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ ڈھال لیتی ہے، اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ کوئی گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی خبر تھی۔ مطلب بھاگتا بھاگتا قبرستان آ گیا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ قلم محسوس کر کے سمجھ گیا وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میں چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے کہا مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ایک لمبا خیخہ لگایا اور بولا مجھے پیار لگے تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگے تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پیر جب دنیا سو جاتی تو شیطان میں شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرے شکار تو ہے، مجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی، اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں اگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کے مانند ٹہنے ہوئے بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الو جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا، ان میں طاقت اچھل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکل آئے چیخوں میں گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی جانب بڑھا اور چیخنے لگا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا بولو، زور سے بولو، حق و اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے بو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے نما پرندے پھڑپھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا بولو، حق و اللہ ہو۔ میں زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق و اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو،
बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई, वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया, फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे हवास विर्त करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसुकून होने लगी। मैं उस बुज़ुर्ग को देखा जा रहा था जिसका चेहरा चांद के मानिंद चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा के मानिंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा कर गई तो कब्ज़ा करना इन शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुज़ुर्ग भी हवा में तैलील हो गए। मैं इन्हें जाता देख ही रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर के अज़ान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिम चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं एक गाँव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपड़ासी का पता मालूम करके उसे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खुलवाया। मेरा हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे, सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मुझे अपने घर से धोती और ख़मीज़ ला कर दी। नहा धोकर मैंने गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया। वही चपड़ासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया। वहाँ से सीधा मैं स्कूल गया जहाँ मेरे क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब बैठे थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा, सर आज सबक कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने कहा, सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है। हक़ अल्लाह, और दर्द की दवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह।